ایک انگلی کے اوپر ایک سوئی بھی چبھ جائے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تڑپ جاتے ہیں۔ تو گولی لگ رہی ہے، تلوار کا وار ہو رہا ہے، جسم کٹ رہا ہے، سر تن سے جدا ہو رہا ہے، لیکن فرمایا چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کو ہم سمجھ تو نہیں سکتے، اس کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ فرمایا جب زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے تانا مارا، غلام کے اوپر دل دے بیٹھی ہو، غلام کو دل دے بیٹھی ہو، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، تانا مارا، چونکہ حضرت یوسف کے حسن کو سہیلیوں نے دیکھا نہیں تھا، تو زلیخا نے یہ فیصلہ کیا کہ سہیلیوں کو حسن یوسف دکھانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اس نے دسترخوان سجایا، سورہ یوسف میں تفصیل ہے، دسترخوان سجایا، پھل فروٹ رکھے اور ساتھ کانٹے چھریاں رکھی، کاٹنے کا سامان رکھا، اور ہر سہیلی کے ہاتھ میں چھری بھی پکڑائی، پھل بھی پکڑایا، اور دوسری طرف سے حضرت یوسف کو کہا کہ نکلو نکلو۔ حضرت یوسف غلام تھے، انہوں نے تو بات کو ماننا تھا، حضرت یوسف نکلے۔ جب حضرت یوسف کا حسن ان عورتوں نے جو دسترخوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہاتھ میں چھریاں اور پھل پکڑے ہوئے تھی، جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، آپ کے قد کاٹ کو دیکھا، آپ کے جمال کو دیکھا، چال ڈال کو دیکھا، اور سب سے زیادہ آپ کی معصومیت کو دیکھا۔ معصومیت، کیا معصومیت؟ کہ پورے مصر کا حسن جمع ہے، لیکن معصومیت اتنی ہے کہ مجال ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نظر جھکی ہوئی ہے۔ یہ معصومیت دیکھی، حسن دیکھا، اتنی مگن ہو گئی، اتنی مشغول ہو گئی حضرت یوسف کے حسن نے کہ پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن انگلیوں کے کاٹنے کا اور کٹنے کا احساس تک نہ ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں جلوہ حسن یوسف دیکھا تھا نا، جلوہ حسن یوسف میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ فرمایا شہید جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، آخری بار اس پہ ہوتا ہے، اللہ جنت کے مناظر اس کے سامنے کر دیتے ہیں، جنت کے محل اس کے سامنے کر دیتے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا مگن ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا جسم کٹ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ مطلب ہے چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی۔